آنکھ ہے، آنکھ کی بات ہو رہی تھی، آنکھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی قدرت کے نظارے دکھانے کے لیے۔ اب دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے، جب بازار میں آدمی نکلتا ہے، ذرا سا بھی کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں عوام کا مجمع ہو، تو نگاہوں کو پناہ ملنی مشکل ہے، چاروں طرف سے گناہوں کے تقاضے آ رہے ہیں۔ اور اب تو اللہ بچائے، پہلے تو باہر جانے سے ہوتا تھا، اب تو گھر کے اندر یہ جو فون آ گیا ہے اللہ بچائے، تو اس کے غلط استعمال سے آدمی تنہائی کے اندر وہ اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بد نظری کے لیے گھر کے اندر موجود ہے، جیب میں موجود۔ تو اب دل مچل رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، اپنی نگاہ کو لذت دوں، اپنی نگاہ کو مزہ دوں، لیکن اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال آنے پر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس وقت دل مچل رہا ہے، بہت زیادہ مچل رہا ہے کہ میں دیکھ لوں دیکھ کے لذت حاصل کر لوں، لیکن بتاؤ کہ اگر عین اس وقت جب کہ دل مچل رہا ہے تمہارے ابا جان آ جائیں، کیا کرو گے؟ پھر بھی دیکھتے رہو گے؟ دل مچلنے کو کچلنا پڑے گا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ میری بدنامی ہو، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے بدنامی کا خیال آئے گا، تو وہ ساری مچلاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ خیال اگر کرو کہ ارے یار یہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور دوست اور احباب یہ کیا چیزیں ہیں، انہوں نے اگر دیکھ بھی لیا، ان کے دل میں میری قدر گھٹ گئی تو کیا، لیکن جو دیکھنے والا اوپر سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ کر مجھے جہنم میں ڈالنے والا ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ جب خیال آئے تو اس وقت انسان اسی طرح بچے جیسے ماں باپ کو دیکھ کر بچ جاتا ہے۔ یہ جو انسان نے اپنی خواہشات کو کچلا، بس یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی ایمان کا تقاضا۔ یہ دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہیں کچلنے کے لیے، جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگے، اتنا ہی ایمان کا نور دل میں پیدا ہوگا۔ نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، یہ دل جو ہے نا اس کو بچا کے نہ رکھو، نہ بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز، جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی آئینہ ساز کے نگاہ میں یہ عزیز ہوگا، محبوب ہوگا کہ میرے خاطر اس بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو جب بندہ خواہشات کو کچلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ یوں سمجھو آدمی کے کوئی سمجھے کہ بھئی میں فلاں وظیفہ پڑھ لوں گا تو بچ جاؤں گا گناہ سے، ارے بھائی وظیفہ پڑھنے سے نہیں بچتا جب تک کہ خود آدمی اپنے آپ پر زبردستی کرنے کی عادت نہ ڈالے، اپنے اوپر زبردستی کرے گا تو اس زبردستی کے نتیجے میں بچے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بے شک ایک وظیفہ ہے، لوگ وظیفے مختلف کہتے ہیں فلاں پڑھ لو، لیکن سب سے بہترین وظیفہ ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ جب کبھی ایسا موقع آنے لگے جہاں اندیشہ ہو گناہ میں مبتلا ہونے، تو وہاں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر، اللہ تعالیٰ سے مانگ، یا اللہ فلاں جگہ جا رہا ہوں، اندیشہ ہے کہ میری آنکھ بہک جائے، اندیشہ ہے کہ میرے کان بہک جائے، اندیشہ ہے مجھ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، یا اللہ اپنی حفاظت میں مجھے لے، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت۔ سب سے بہترین وظیفہ یہ، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور اپنے اوپر زبردستی کر کے وہاں سے بچے۔ اخلاص اور رجوع اللہ، ان دو چیزوں کو پلے باندھ کر وہاں جائے۔ www.darsequran.com